الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسعادة الأتقياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم و مکرم قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اس مسجد کے ذمہ دار حضرات، دور سے قریب سے تشریف لانے والے بھائیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلی بات تو مولانا کا بیان ہوا، مولانا سلام کرے کوئی بھی جواب نہیں دیے، پھر آگے میں سلام کرا تو بھی جواب نہیں دیے. یہ سب مغرب کے بعد کھانا کھلانے کا اثر دکھ رہا نہیں. مغرب کے بعد کھانا کھا لیے، اب سب لگام بول رہے کھائے بعد خالی سونا باقی رہتا. بستر رہو نکو رہو، جہاں ہیں وہ سو جائیں گے، ٹینشن نہیں ہے. بلکہ کیا اب ایسا کچھ سوچ رہے گا؟ ہاں، تو ماشاءاللہ یہ دوسری مرتبہ آپ کے پاس آئے ہیں اور مرزا پور کے مسلمان بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ گزشتہ سال بھی آئے تھے اور الحمدللہ بچوں کا تعلیمی مظاہرہ بہترین انداز سے سنا گیا تھا. قرأت بھی بڑے اچھے انداز سے ہوئی تھی اور اس مرتبہ بھی اچھے انداز سے ماشاءاللہ قرأت بھی پڑھی گئی اور نعت بھی پڑھی گئی اور بچوں کا تعلیمی مظاہرے کی چند جھلکیاں بتائی گئی. پورے بچے کیا کیا پڑھ رہے وہ نہیں سنائی. میں یہیں تھا، مسجد میں سن رہا تھا کہ بچے سوال و جواب کر رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا نام کیا، ان کے ابا کا نام کیا، دادا کا نام کیا، اور اسی آگے کہاں پیدا ہوئے، بہت سارے سوال کر رہے تھے. تو سن کے الحمدللہ خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ یہاں کے استاد محترم کی عمر میں برکت دے. ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت کر کے اچھا پڑھا رہے. لیکن وہ سن کے مجھے یہ خیال بھی آیا، یہ جو بچے پڑھ کے سنائے نا، ان کے ابا کو معلوم ہوگا. نبی کے ابا کا نام کیا بولتے ہو؟ بولو جی. نہیں معلوم؟ ابا کا، نبی کے ابا کا نام نہیں معلوم، نبی کی امی کا نام نہیں معلوم، دادا دادی کا بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو اب آپ بولو اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت بچے کو ملے گی، ابا کو ملے گی؟ کس کو ملیں گی؟ بچوں کو ملیں گی. ابا کو ملنا نہیں ملنا؟ ابا کو بھی ملنا، امی کو بھی ملنا. عزت ملنا بولے تو اچھے کپڑے پہنے تو عزت ملتی نہیں ملتی. عزت اچھے کپڑوں میں نہیں ہے، عزت تو اللہ کو خوش کرنے میں نہیں. اور اللہ خوش کیسے ہوتے؟ نبی کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتے. اور نبی کیسے خوش ہوتے؟ نبی کے طریقوں پہ چلیں گے تو نبی خوش ہوتے. نبی کے دین پہ چلیں گے تو نبی کیا ہوں گے بھائی؟ خوش ہوں گے. ہم سب کو نبی کو خوش کرنا ہے نہیں ہے؟ کرنا ہے نا. تو سب کو نبی کو خوش کرنا ہے تو یہ بھی کوشش کرنا، جیسے بچے پڑھ رہے نا ویسے بچوں کے امی ابا بھی پڑھنا. کیا کرنا؟ پڑھنا. پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. ابھی میں نماز کے بعد پوچھا تو یہ بتلا گیا، ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس خواتین بھی پڑھ رہے مولانا. میں پوچھا بچوں کے بچے پڑھ رہے، ہر جگہ پڑھ رہے بچے، یہیں سے نہیں، مرزا پور میں پڑھ رہے، اور آپ حیدرآباد گئے، سکندرآباد گئے، تلنگانہ، آندھرا، کہیں بھی پوچھے تو ماشاءاللہ مصعب بچوں کا مکتب اچھا چل رہا، 50 بچے آتی ہیں، 100 بچے آتی ہیں. بولتا میں پوچھتا ہوں بچوں کے امیوں کا مکتب چل رہا کیا؟ چل رہا. امی کا بچہ مدرسے میں آ کے سیکھ کے جا رہا. امی مول صاحب سکھائے، دیکھو بیٹے کھانا کھاتے ہو خود میں بیٹھ کے کھانا کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ بول کے کھانا، اور دیکھ کے کھانا، اور سامنے سے کھانا، اور ایسا کھانا، سب بتا رہے پورا. گھر میں جا کے دیکھو تو ابا جو ہے تو ٹی وی کو سامنے پیرا لمبے کر لے گا، دیوار کو ٹیکا لگا کے کھا رہا. اب بولو آپ کون صحیح کون غلط؟ مول صاحب صحیح، ابا صحیح؟ مول صاحب صحیح، لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے؟ مول صاحب کیا جی گھنٹے کے مول صاحب، ابا 24 گھنٹے کا باپ ہے نہیں ہے. ابا 24 گھنٹے کے نہ ہوتے، ابا 24 گھنٹے کے، مول صاحب کتنے گھنٹے کے؟ 1 گھنٹے کے 6. تو بچے کا دماغ کیا بن رہا؟ ارے مول صاحب کا چھوڑو بھائی، مول صاحب کیا بولتے رہتے، ابا کا سننا پر بول کے. تو اب آپ بتاؤ بچے پڑھ رہے تو کچھ اثر ہو رہا اس کا؟
کچھ بھی نہ ہو رہا. مول صاحب مدرسے میں پڑھا رہے, بچی اوڑھنی کے بغیر رہتی جی مدرسے میں نہیں رہتی. ماشاءاللہ اوڑھنی اوڑھ کے بچی, وہ بچی کو دیکھے تو ایسا دکھتا کہ نا مسلمان بچی ہے بلکہ. لیکن یہی بچی جب گھر میں گئے تو امی جو ہے سو ایسا فون میں دیکھ کے ایسا خطرناک ہنس رہے کہ ایسا دکھ رہا کہ آنکھ پہ کچھ جن میں چڑھ گئی کیا ہے کہ امی کو بول کے. ارے بچی جا کے کیا ہوا امی, کیا ہوا امی, کہیں کو ایسا ہنس رہے کیا. ارے نہیں بیٹے وہ پاکستانی ڈرامے کا کیا جوک تھا سمجھ بھی. اب امی کو دیکھ کے بچی سمجھی اچھا اس کو اصل دین زندگی بولتے ہیں, یہ دین ہے. بولتا آپ کیا جی وہاں گئے تو جو بی بی فاطمہ ایسے تھے, بی بی مریم ایسے تھے, حضرت رقیہ ایسے تھے, اللہ کے نبی ایسے تھے, صحابہ ایسے تھے, ایسا بولتے. لیکن گھر میں دکھ رہا کچھ بھی بولا دکھ رہا. مول صاحب کیسا ہوتا ہے ابھی کیا بولے مولانا, ماحول نہیں ہے, آئیڈیل جو ہونا نا لوگ نہیں ہے گھر کے اندر. تو بچے کیا کر رہے, ابا کو دیکھے تو ابا بھی جو ہے سو بہترین ٹی وی دیکھ رہے پیر پیر ڈال کے, اور امی بھی پاکستانی ڈراموں کے سمندر میں ڈبکیاں لگاتے جا رہے ہیں, ڈبکیاں لگاتے جا رہے ہیں, ڈب ڈب کے نکل رہے انہوں. اور آج کل کے مسلمان بہنوں کا تو کیا ہو گیا, پہلے کے زمانے میں مسلمان کوئی بولنے والے بولے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. لیکن آج کل ہمارے مسلمان بہنیں کیا بول رہے, بول تو میری زندگی کا مقصد پاکستانی ڈرامے دیکھنا, میں اسی لیے ہوں جیتی, میں اسی لیے ہوں مرتی. بول یہاں بھی ہے بولتا نہیں ہے, یہاں نہیں ہے, نہیں ان کو نہیں معلوم اصل میں, کیونکہ میں رہنا ہے نا. انہوں اگر ہو بول کے بول دیا تو اچھا, عورتیں بولتے اچھا مولانا حیدرآباد سے مول صاحب کو بلا کے ہمارے برا کرے بول کے بولتے, تو آپ نہ خود بول کے بولو مول صاحب. لیکن عورتوں کے اندر پاگل پن لگا, دیوانہ پن چڑھ گیا. پاکستانی ڈرامے دیکھنے سے وہی گناہ ہوگا جو ہندوستانی ڈرامے دیکھنے سے ہوتا. ہمارا آئیڈیل, ہمارا رول ماڈل حضرت بی بی فاطمہ, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب, 4 بیٹیاں نبی کی. پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب, پھر حضرت رقیہ, پھر حضرت ام کلثوم, پھر حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہ. یہ 4 بیٹیاں ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں, یہ ہے رول ماڈل ہماری بہنوں کے واسطے. تو مکتب میں پڑھا رہے, مدرسے میں پڑھا رہے, جہاں بھی پڑھا رہے, تو میں ہر ذمہ دار سے کہنا چاہتا ہوں, یہاں گاؤں کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور بہنوں سے جو پردے میں بیٹھی ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم اگر اپنے گھر میں ایسا دین لانا چاہتے ہیں جس دین سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے, ہم کو جنت ملے گی, ہم کامیاب ہوں گے, ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے, ہماری آخرت سنورے گی, اور ہم اس دنیا کی نحوستوں اور تباہی سے بچیں گے, جہنم کے عذاب سے بچیں گے, تو وہ دین اسی وقت آئے گا جب گھر کی عورتیں بھی دین سیکھیں. کون سیکھیں گی؟ میں سنا بعض گھروں میں کیا ہے, عورتیں دین سیکھنا چاہ رہے تو مرد حضرات منع کر دیتے, بولے کیا سنتے دین کیا سیکھتے, تم بہت سیکھے ہوئے, سب معلوم ہے تمہیں کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اگر کوئی بہن دین نہیں سیکھی اور اس کو پاکی ناپاکی کے مسئلے نہیں معلوم, قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا, تجوید سے قرآن پڑھنے نہیں آتا, پردے کے مسائل نہیں معلوم, دین کی موٹی موٹی باتیں اگر نہیں جانتی, اور شوہر اگر سیکھنے نہیں دے رہا ہے, علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھ لو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کو پکڑیں گے. کس کو پکڑیں گے؟ شوہر کو پکڑیں گے. بولے کہ آپ سیکھنے نہیں دے رہے تھے, بیوی کہے گی اللہ کے سامنے, اللہ میاں میں سیکھنا چاہ رہی تھی, ہمارے شوہر نہیں سیکھنے دیے, تو اللہ تعالیٰ کس کو پکڑیں گے؟ شوہر کو پکڑیں گے. اسی لیے آج جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب ارادہ کر لو کہ میرے گھر میں اگر دین آنا ہے تو کیسے آئے گا بھائی؟ بیوی کے دین